ہمارا رجحان فاسٹ فوڈ کی طرف، جنک فوڈ کی طرف چلا گیا، بچوں سے لے کر بڑوں تک۔ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ہائی سالٹ ڈائٹ جا رہی ہے، آپ بہت زیادہ پروٹین انٹیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے بڑے فیکٹر ہیں کہ جو آپ کی باڈی، آپ کے جو گردے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کا نظام یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ نے کھانا پینا ہے، جتنی جسم کی ضرورت ہے وہ روک لیا جائے گا اور ایکسٹرا جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا۔ ہم نے کنٹینیوسلی ان گردوں کو اتنے پریشر میں ڈال دیا ہوا ہے کہ ہم کھائے جا رہے ہیں، ہائی سالٹ انٹیک لیے جا رہے ہیں، پروٹین انٹیک لیے جا رہے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہے کہ کنٹینیوس باڈی میں ان چیزوں کی پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایکسکریشن کا جو نظام ہے، اخراج کا نظام، وہ ایک محدود ہوتا ہے نا، باقی سارا کچھ پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ بلڈ میں ریٹین ہوتا ہے اور جہاں سے آپ کے یہ پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت اپنی بات کی انٹروڈکشن میں کہ جی پانی کی انٹیک، اس ساری چیز کے ساتھ آپ کی اتنی جو اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ کو 24 گھنٹوں میں لیکوڈ انٹیک رکھنی کتنی چاہیے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ 500 ml 2 گلاس پانی پی لیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پیاس ہی نہیں لگتی، لیکن وہ اس ڈائٹ کے ساتھ جیسے ہی اس کا یورین کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے، وہ کرسٹل، وہ چیزیں جو جسم سے اخراج پیشاب کے راستے ہی ہو رہی ہیں نا، پروٹین نکل رہی ہے، کیلشیم نکل رہا ہے، یورک ایسڈ نکل رہا ہے، جو بھی ایکسٹرا چیز ہے وہ یورین کے ذریعے کرسٹل کی صورت میں نکل رہی ہے۔ وہ جیسے ہی یورین تھک ہوتا ہے، کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے، یہ جو کرسٹل ہیں یہ سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پانی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی، جب آپ کو پیاس لگے اس وقت آپ کو پینا چاہیے یا پھر پانی کا انٹیک آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، مطلب تھوڑی دیر اس میں دیکھیں موسم کے اعتبار سے اور آپ کے کام کے اعتبار سے دو بڑی واضح ریکمنڈیشن ہیں۔ سخت گرمی کے مہینے جس طرح پیچھے گزرے ہیں اور پاکستان جو کہ ایک ہاٹ ویدر کنٹری ہے، اور اگر آپ آفس ورکر ہیں تو منیمم 2 لیٹر تو لیکوڈ انٹیک 24 گھنٹوں میں آپ کو رکھنی چاہیے۔ آپ ذہن میں ٹارگٹ کر لیں کہ یہ 8 گلاس کے قریب بنتا ہے، تو وقتاً فوقتاً تھوڑا اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اگر اسی ہاٹ ویدر میں ایک لیبرر ہے، مزدور ہے، باہر سڑک پہ دھوپ کا کام کرنے والا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے تقریباً 3.5 لیٹر تک، کیونکہ اس نے پسینہ بہانا ہے تو اس کو اتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ گرمی پسینے میں تو باڈی بھی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے۔ سردیاں ہیں، سردیوں میں تھوڑی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی 1.5 لیٹر تک ایک نارمل انسان کو 24 گھنٹوں میں لیکوڈ انٹیک رکھنی چاہیے۔ اور سردیاں آنے والی ہیں، اسی حوالے سے بات کر دوں، ایک اور نقصان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چائے کافی، چونکہ سردی ہوگی ہم نے یہ ہاٹ ڈرنکس جو ہیں وہ لینے ہیں، لیکن میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ ایک کافی کا کپ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو باڈی میں ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یا یورین کو اچھا ڈائلیوٹڈ رکھنے کے لیے 2 سے 3 گلاس لیکوڈ بھی اگلے چند گھنٹوں میں لینا چاہیے۔ اگر آپ صرف کافی اور چائے پہ رہیں گے اور آپ واٹر انٹیک نہیں کریں گے تو بھی آپ کو یورین کنسنٹریٹڈ ہو جائے گا اور یورین میں جلن ہوگی، جس سے آپ کے کرسٹلز وغیرہ جو ہے نا بن سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چاکلیٹ، جس طرح میں نے بات کی، یہ جو دالوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، بینز وغیرہ، گردوں کی پتھری کے حوالے سے کہ پاکستان اگر انڈیا کی ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب، تو یو ایس اے کی بھی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی اس کی جو ہے نا ریشو بہت زیادہ ہے، کیسز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو ان کی کیا ایسی حساب ہے، کیا ایسی چیزیں جو ہمارے درمیان کامن ہے؟ جی بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ہم وجوہات کی ہی بات کر رہے تھے، اس میں ایک ہم نے ڈائٹ کا فیکٹر کیا، پھر ہم نے واٹر انٹیک کا فیکٹر کیا۔ اگلی وجوہات یہ کامنلی وہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں اور ہمارے جو ایشیا ریجن ہے اس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جسم میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا پتھریاں بناتا ہے، کیلشیم کی مقدار بڑھ جائے، وائٹامن ڈی زیادہ ہو جائے، اسی طرح موٹاپا، یہ بڑا فیکٹر ہے۔ اور کچھ انتریوں کی بیماریاں بھی ہیں جو یہ وجہ کرتی ہیں۔ میں نے دوائیوں کا ذکر کیا تھا، جس طرح ایسپرین ہے، بہت سارے اینٹی بائیوٹکس ہیں، اینٹی وائرل دوائیاں ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم کمپیئر کریں وہاں کی لائف کو اور ہمارے ہاں، وہاں پہ بھی اس وقت فاسٹ فوڈ کا بہت رجحان ہے، وہاں پہ بھی موٹاپا بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں بھی دیکھیں کہ جس طرح ہم ہائی سالٹ انٹیک اور رچ پروٹین ڈائٹ کے ہم یوزر ہیں، تو یہ کامن فیکٹرز ہیں کہ جو سٹون کی فارمیشن کو، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا میں اور پاکستان کا بھی ڈیٹا یہی شو کرتا ہے تقریباً کہ ہر 10واں مریض جو ہے
یا 11واں جو شخص ہے وہ گردے کی بیماریوں والا وہ ہے، وہ کڈنی سٹون والا پیشنٹ ہے، اور یہ اچھا خاصا جو ہے وہ فیکٹر اور فگرز ہیں. تو ہم جب تک ان وجوہات مردوں پہ میں زیادہ نظر نہیں ریشو رکھیں کیوں ہے گے. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی مجھے بتائیے گا. خواتین میں ذرا کم پائی جا رہی ہے مگر مردوں میں بہت زیادہ ہے. مردوں میں اس لیے کہ مردوں کا جو ہائیڈریشن کا جو سلسلہ ہے نا وہ زیادہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے خواتین کی نسبت. ہمارے ہاں جو مرد ہیں معاشرے میں وہ زیادہ ورکر ہیں اور خواتین اتنی ورکر نہیں ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ کوئی لیبرر ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی، وہ کام تو سارا دن اپنا کیا جا رہا ہے، اپنی فلوئڈ انٹیک کا خیال نہیں رکھتا، پھر کھاتے وقت وہ یہ جو میں نے فیکٹر گنوائے ہیں ڈائٹ کے اس کا وہ خیال نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے یہ ریشو ڈیفینیٹلی مردوں میں لیکن خواتین میں بھی کم نہیں ہے. اگر ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس میں مرد تھوڑے سے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب پتھری ہو گئی ہے ایک عام انسان کو، تو پھر اس کے لیے کیا ایسی احتیاط ہے، پروسیجرز ہیں؟ کیا وہ نیچرلی پاس آؤٹ ہو جاتی ہے یورین کے ذریعے یا پھر اس کو کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور یہ کامنلی ہم سے پوچھا جاتا ہے. سب سے پہلے تو نیچرل پاس آؤٹ ہونے کے بارے میں بیان کروں کہ یہ پتھریاں گردے میں بنتی ہیں، اس کے سائز کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو بہت چھوٹی چھوٹی کینکریاں ہیں اور جیسے ہی وہ یورین بنتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پاس آؤٹ ہو جاتی ہیں تو یہ خود بخود مثانے میں گر جاتی ہیں یا پیشاب کے راستے نکل آتی ہیں. لیکن اگر 3 mm یا 4 اگر mm کی یہ ہے پھر 5 mm سے نیچے کی پتھری کا جو پاسنگ نیچرل پاس آؤٹ ہونا ہے وہ 80% سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ سائز ہے جو کہ ہماری پیشاب کی نالی سے آسانی سے مثانے میں گر سکتا ہے. اچھا 5 یا 6 mm سے زیادہ جب پتھری ہوگی وہ زیادہ امکان ہے کہ وہ سٹرک کرے گی، کیونکہ وہ پیشاب کی نالی سے اس کا سائز تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. اچھا اب اگر تو گردے کے اندر پتھری پڑی ہوئی ہے نا تو اس کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سال ہا سال تو مریضوں کو نہ علامات ہوتی ہیں نہ ہی پتہ ہوتا ہے. رینڈملی کو الٹرا ساؤنڈ کرائے گا تو وہاں سے وہ پک ہو جائیں گی. جب یہ پتھری گردے سے موو کرتی ہے اور پیشاب کی نالی کا راستہ اختیار کرتی ہے تب آپ کو پین سٹارٹ ہوتی ہے، تب آپ کو پیشاب میں خون آ سکتا ہے. تو یہ پین ہوتی کہاں پہ، پتہ کیسے چلتا ہے کس کو؟ یہ بڑا اچھی بات ہے. اب گردے ہمارے ان کی لوکیشن تو سب سے پہلے جو کمر کا نچلا پچھلا حصہ ہے دونوں سائیڈوں پر یہ سائیڈ پہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، وہیں سے پیشاب کی نالیاں ہمارے پیٹ کے نچلے حصے کی طرف آگے کی طرف آتی ہیں اور مثانے میں گر جاتی ہیں. بیک سائڈ کی بیک سے آگے پین آئے گی اچھا اور یہ پیشاب کے راستہ جو ہوتا ہے اس طرف جائے گی. اچھا اب یہ دونوں طرف بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ایک طرف کی پتھری تھی وہ موو کی ہے، وہ رائٹ ہے یا لیفٹ ہے تو اس طرف ہو جائے گی. پیشاب میں خون کا آنا، پیشاب میں جلن ہونا، اور اگر اس کے ساتھ انفیکشن ہو جائے تو تیز بخار، شیورنگ والی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں ان علامات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یا پھر بار بار یورین آنا، یہ بھی اس کی وہ شکایت ہو سکتی ہے. انفیکشن مثانہ جب اریٹیٹ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار یورین کرنے کے لیے جاتا ہے. تو یہ علامات سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں. اب جو سوال تھا مکمل کر لوں کہ ہمیں انٹرونشن کب کرنی ہے. اچھا جب یہ پتھری پیشاب کی نالی کے راستے میں پھنس گئی ہے اور یہ آگے موو نہیں کر رہی، اب ہو یہ رہا ہے کہ گردہ بلاک ہو گیا اور یورین بن رہا ہے اور گردہ وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایمرجنسی ہے. اگر سٹون کا سائز میں نے بتایا کہ بڑا ہے 5 اور mm آپ نے کہا 6 mm سے اوپر لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اور وہ سٹرک کر چکا ہے، گردہ پھول چکا ہے، اس پہ ویٹ نہیں کیا جاتا. ایسی سچویشن میں آج کل بڑا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیمرے کے ساتھ لیزر بھی اس میں ہوتا ہے، سٹون میلٹ کر دیا جاتا ہے اور اس گردے کی بلاکیج کو دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایمرجنسی ہے جو میں نے یہ کنڈیشن بتائی ہے. اوکے، جو ہے نا اب جس کو یہ ہو گئی ہے اس کو گوشت چھوڑ دینا چاہیے، چاول چھوڑ دینا چاہیے، سنیں پانی کی مقدار بھی پھر کم کر دینا چاہیے بعد میں جب سٹون ہو جاتے ہیں. ٹماٹر، پالک کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں بالکل نہیں کھانا، پتھری ہے تمہیں، اب اس میں کیسے چاہیے؟ جی بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. پرانے زمانے میں ایک بڑی تھیوری کامن تھی اور ابھی بھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ پانی زیادہ پینا چاہیے، لیکن ہم نے یہ بات کی ہے ہیلدی پاپولیشن کے لیے، صحت مند لوگوں کے لیے، جس کو پتھری نہیں ہے، کہ جو عام پاپولیشن ہے وہ اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھے، ڈائٹ کو کیئرفلی کرے تاکہ سٹون نہ بنے. اب آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہ جن کے سٹون بن چکے ہیں ان پہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر تو سٹون بنا
اور اس نے گردے کو بلاک کیا ہوا، جس طرح میں نے ایمرجنسی کنڈیشن بتائی کہ جس سے گردہ پیچھے پھول رہا ہے، یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جہاں پہ پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی آج لوگوں کا ایک مت ہے کہ جی آپ زیادہ پانی پئیں، پیشاب زیادہ بنے گا، پریشر پڑے گا تو جو سٹون ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ اب ہم اس کو منع کرتے ہیں، یہ پرانی تھیوری ہے۔ کیوں؟ جتنا زیادہ لیکوڈ آپ پی کے پیچھے یورن زیادہ بنا رہے ہیں اس گردے میں، اور وہ گردہ اتنی جلدی جو ہے وہ سوولن ہوتا جائے گا اور ایمرجنسی بڑھتی جائے گی۔ اگر کچھ ٹائم چند دن کا ہم دینا بھی چاہتے ہیں اس سٹون کو کہ وہ نیچرل وے میں پاس آؤٹ ہو جائے، تو آپ وہ موقع بھی گوا دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تربوز کا پانی پیو، خربوزے کے چھلکے کو یہ ابال کے ساری پیو، وہ ٹوٹکے یہ ہیں، کیا ٹھیک کرتی ہیں یہ چیزیں؟ ٹوٹکے ہیں، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریٹمنٹ اس کنڈیشن میں ایک ہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ رہی کہ ہم نے خوراک کی کچھ احتیاط کرنی ہے۔ میں نے بتایا کہ سب سے کامن ہے کیلشیم آکزیلیٹ۔ اب آکزیلیٹ کس میں ہوتا ہے؟ یہ جو پالک، ساگ، میتھی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں یورک ایسڈ اور آکزیلیٹ بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ان مریضوں کو کہتے ہیں جن کو پتھریاں بن چکی ہیں یا جن کے خاندانوں میں یہ چیز موجود ہے کہ یار آپ اس سے احتیاط کیجئے گا کہ یہ خوراک زیادہ استعمال نہ کریں۔ مگر کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یار مجھے پالک کھانے کی وجہ سے پتھری ہو گئی، پالک میں پتھری ہوتی ہے، وہ اسی لیے کلیجی کھانے کی وجہ سے پتھری ہو گئی کہ اور وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے کہ یورک ایسڈ آلریڈی وہ زیادہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ان کے جسم سٹون میں بن سکتی ہے، بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پالک، ساگ، میتھی، ٹماٹر یہ سبزیاں ہیں، اور ریڈ میٹ میں نے جس طرح بتایا، اور دالیں، ان کی مقدار کو زیرو نہ کریں چلیں، لیکن ہمارا تو اب ایک رویہ ہے نا ہر قسم کی دال، کہ ہر قسم کی دال، چونکہ یہ رچ پروٹین اور یورک ایسڈ ہے نا، اس میں پیورینز ہوتے ہیں بیسیکلی، جو یورک ایسڈ آپ کی جسم میں، یہ پروٹین جسم میں جا کے یورک ایسڈ میں کنورٹ ہوتی ہے اینڈ پہ، اور ریڈ میٹ اور دالوں کو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پورشن کم کر دیا جائے، اور آپ باقی فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز ان کو ڈائٹ میں ایڈ کریں، جن کو آج کل ہم سب نے چھوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب ہوں گے تو آپ کا بیلنس ہو جائے گا۔ بیلنس ہو جائے گا۔ اب پرابلم تو آ رہا ہے بیلنس نہ ہونے کا، کہ ہم ایک ہی چیز کو کھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری خوراک میں صرف گوشت اور دال کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم سبزی کو، باقیوں کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ لفٹ ہی نہیں فروٹس آپ دیکھ لیں کہ فروٹس ہماری کوئی پرائرٹی میں نہیں ہے۔